السلام علیکم۔ آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 اور 7 دیکھیں گے جس میں وضو کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، جب نماز ادا کرنے کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ اور کہنیوں تک ہاتھوں کو دھو لو، اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلی آیات میں جو دیکھا تھا وہ حلال اور حرام کھانے کے بارے میں دیکھا تھا کہ کیا چیزیں ہمارے اوپر حلال ہے اور کیسی چیزیں ہمارے اوپر حرام ہے، اور اس کا تعلق میں نے آپ سے بتایا تھا کہ مفسرین نے کہا ہے کہ نفس کی پاکیزگی سے، نفس کے تزکیے سے ہوتا ہے کھانے پینے کا تعلق۔ تو وہاں اللہ نے نفس کی پاکیزگی کی چیزیں بتائی ہیں، احکامات بتائے ہیں، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسم کی پاکیزگی کے احکامات بتا رہے ہیں۔ جسم کی پاکیزگی تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے طہارت، جسے آپ سب جانتے ہیں کہ جب بھی ہم قضائے حاجت کو جا کر آتے ہیں تو طہارت لینا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے غسل۔ غسل کب کب واجب ہوتا ہے؟ جب حیض ہو جاتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، نفاس ہوتا ہے، یا میاں بیوی ایک دوسرے سے مباشرت کرتے ہیں، اس وقت غسل لاحق ہوتا ہے۔ تیسری چیز ہے جو چھوٹا میں اسے منی پاکیزگی کا وے کہوں گی، یہ ہے وضو۔ وضو اس میں پاکیزگی کے طریقوں میں ہی شامل ہوتا ہے، اور وضو بھی ایک پاکیزگی کا طریقہ ہی ہے۔ جب بھی ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایکسٹرا پاکیزگی کے لیے ہمیں وضو کی ہدایت دی ہے۔ تو یہاں پر آیت میں یہی والے طریقے کے بارے میں ڈیٹیل بتایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، جب نماز ادا کرنے کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو لو، اس کے بعد اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ تو یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وضو جو ہوتا ہے یہ نماز کے لیے اور طواف کعبہ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ان دو چیزوں کے لیے وضو بہت ضروری ہے، اس کے بنا آپ یہ دو چیزیں نہیں کر سکتے۔ نماز آپ بنا وضو کے نہیں پڑھ سکتے، الا یہ کہ کچھ اس کے ایکسیپشنل کنڈیشنز ہیں جو آگے آیت میں آ رہے ہیں۔ وضو کا طریقہ جو ہے آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، یہاں پہ میں تھوڑا سا بس ایلیبریٹ کروں گی کہ وضو میں چار چیزیں جو ہوتی ہیں وہ فرائض ہوتے ہیں: چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح کرنا اور پیروں کا ٹخنوں تک دھونا، یہ وضو کے فرائض میں شامل ہیں۔ باقی جتنے بھی ارکان ہوتے ہیں وہ وضو کی سنتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ کان کیونکہ سر کا ایک حصہ ہے، اس لیے کانوں کا مسح کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا سر کا مسح کرنا ضروری ہے، اور ناک اور منہ فیس کا پارٹ ہے، اس لیے فیس کا دھونا جتنا ضروری ہے اس میں منہ اور ناک کا دھونا بھی اتنا ہی ضروری بنتا ہے۔ وضو کے تعلق سے ایک حدیث میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں جس میں کٹ شارٹ وضو کا طریقہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پانی کا برتن منگوایا، پھر انہوں نے اپنی ہتھیلیوں پر 3 بار پانی ڈال کر انہیں دھویا۔ ہتھیلیوں کو دھونا ہے آپ کو 3 مرتبہ۔ پھر داہنا ہاتھ برتن میں ڈالا، پھر کلی کی، پھر ناک جھاڑی، پھر 3 بار اپنا منہ دھویا۔ یہ 3 مرتبہ کیا، 3 مرتبہ کلی کی، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر اسے جھاڑا، پھر 3 بار اپنا منہ دھویا، پھر 3 بار دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھوئے، پھر 1 بار سر کا مسح کیا اور پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک 3 بار دھوئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو کوئی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے، پھر تحیت الوضو کی 2 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ اس کے دل میں کوئی دنیاوی خیال نہ ہو، اس کے لیے پہلے کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بخاری کتاب الوضو۔ تو یہ کٹ شارٹ تھا وضو کا طریقہ، میں نے صرف ریوائز کیا ہے، آپ سب اچھی طرح سے وضو کا طریقہ جانتے ہیں۔ اس میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے، ایک تو یہ کہ ایک حدیث آتی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حال میں پایا کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ ہم وضو کر رہے تھے اور اپنے پاؤں پر مسح کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار بآواز بلند کہا، ویل للعقاب من النار، یعنی ان خشک ایڑیوں کے لیے بربادی ہے۔ تو وضو کرتے وقت کچھ چیزوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلے ایک کہ آپ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کریں، یہ بہتر ہے لیکن ضروری نہیں ہے، آپ ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، وضو کرنے سے پہلے نیت کرنا فرض ہے۔ نمبر 3، وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا ضروری ہے۔ نمبر 4، وضو کرتے وقت ترتیب کا خیال رکھا جائے کہ پہلے کیا کرنا ہے اور بعد میں کیا کرنا ہے۔ نمبر 5، وضو کرتے وقت بیچ میں وقفہ نہ دے، تسلسل کے ساتھ ایک کے بعد ایک اعضاء دھوتے چلے جائیں۔ نمبر 6، وضو کے دوران کوئی بھی وضو والا جو اعضاء ہے اسے خشک نہ رکھا جائے، جتنا حصہ خشک رہے گا کہا جاتا ہے کہ اتنا حصہ جہنم میں جائے گا۔ نمبر 7، کوئی بھی وضو
وضو کرتے وقت آپ 3 مرتبہ دھوئیں، 3 مرتبہ سے زیادہ اگر کوئی وضو دھوتے ہیں تو وہ مکروہ ہوتا ہے اور سنت کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائے پانی سے 5 مد تک پانی سے غسل کیا کرتے اور 1 مد پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ بخاری کتاب الوضو۔ 1 مد پانی ہوتا ہے کچھ 250 سے 300 ml تک، یعنی آدھے گلاس سے لے کر یا 1 گلاس پانی سے آپ سمجھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیا کرتے تھے۔ اور آج ہم دیکھیں ہمیں وضو کے لیے کتنا زیادہ پانی درکار ہوتا ہے، ہمیں کتنے زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کتنا پانی ہم بہاتے ہیں جب ہم ٹیپ کے نیچے وضو کرتے ہیں۔ آپ اور میں اور آپ سب اس طرح پانی ویسٹ کرتے ہیں، تو ہمیں اس کا دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ پانی جتنا یوز کر رہے ہیں اس کی بھی پوچھ ہمیں ہوگی، اور ہمیں کم سے کم پانی سے وضو کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور حدیث آتی کہ عروہ بن مغیرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک سفر غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، میں جھکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتاروں تو آپ نے فرمایا رہنے دو، میں نے انہیں باوضو پہنا ہے، پھر ان پر مسح کیا۔ تو یہ ایک مسئلہ وضو کا نکلتا ہے کہ اگر آپ وضو کرنے کے بعد موزے، پیتابے، جرابے چڑھاتے ہیں تو جب اگلی مرتبہ آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کو انہیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر آپ گھر میں ہیں تو 1 دن تک آپ انہی پیتابوں پر مسح کر کے اگلی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو پیتابے اتار کے پھر سے پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ سفر میں ہو تو 3 دن تک آپ اس طرح سے مسح کر سکتے ہیں اپنی جرابوں پر۔ آگے آتا ہے اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر طہارت حاصل کرو۔ جیسے میں نے بتایا کہ جو گرینڈ طریقہ ہے پاکیزگی حاصل کرنے کا وہ غسل ہے۔ طہارت اور غسل یہ گرینڈ طریقے ہے پاکیزگی کے، اور جو منی طریقہ ہے وہ وضو ہے۔ جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر طہارت حاصل کرو۔ ہم جانتے ہیں کہ جب میاں بیوی مباشرت کرتی ہیں، احتلام لاحق ہو جاتا ہے، تب آپ کو غسل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایک ایکسیپشنل کنڈیشن آگے آ رہی ہے۔ ہاں اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آیا ہے، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، پھر تمہیں پانی نہ مل رہا ہو تو پاک مٹی سے کام لو۔ اس کا مطلب ہے تیمم کر لو۔ یہ آیت تیمم بھی کہلاتی ہے، اور اسی طرح کی ایک آیت سورہ نساء میں بھی گزری ہے، آیت نمبر 43، وہاں پہ بھی اسی طرح کا مضمون گزرتا ہے جسے آیت تیمم کہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ مریض ہو، یعنی کہ آپ وضو نہیں کر سکتے کسی وجہ سے، آئدر آپ کا جو بیماری ہے وہ وضو کرنے سے یا پانی لگنے سے پڑ جائے گا، یا خدا نخواستہ آپ کی بیماری پانی سے بڑھ جائے گی، تو ایسی حالت میں آپ تیمم کر سکتے ہو۔ یا پھر سفر کی حالت میں آپ کو پانی نہیں مل رہا، آپ غسل جنابت کی آپ کو ضرورت پڑی ہے، قضائے حاجت آپ ہو کر آئے ہو اور آپ کو پانی نہیں مل رہا، ایسی حالت میں آپ مٹی سے تیمم کر سکتے ہو۔ تیمم کی کچھ علماء کا کہنا ہے 2 طریقے بتائیں، کچھ علماء کا کہنا ہے کہ 1 مرتبہ مٹی پر ہاتھ مارنا ہے، پھر منہ پر آپ نے مسح کرنا ہے اور ہاتھوں کو کلائیوں تک مسح کرنا ہے، بس اتنا ہتھیلیوں کا مسح کرنا ہے پیچھے کی طرف سے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ 2 مرتبہ آپ نے مٹی پر ہاتھ مارنا ہے، 1 مرتبہ میں آپ چہرے پر مسح کریں گے، دوسری مرتبہ میں آپ ہاتھوں کا مسح کریں گے کونیوں تک۔ دونوں ہی طریقے ہیں، لیکن زیادہ راجح طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 مرتبہ ہی مٹی پر ہاتھ مارے اور اسی سے چہرے اور ہاتھ کا مسح کرے۔ اس کے بعد پھر اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے۔ اب دیکھیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا رحم ہے ہم پر، اور یہ آیت کا شان نزول میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی، تو وہ لوگ بیدا کے مقام پر پہنچے، تب عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار جو ہے وہ گم ہو گیا تھا کسی وجہ سے، تو وہاں پر انہیں اس وجہ سے رکنا پڑا، اور اسی اسنا میں نماز کا ٹائم ہو گیا تو لوگوں کو نماز کے لیے پانی نہیں ملا، یہاں تک کہ پانی تلاش کیا گیا تب بھی پانی نہیں ملا، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ پانی نہ ملنے پر اور تم سفر میں ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، میسر نہ آئے، تو تم تیمم سے کام لے سکتے ہو۔ اس پر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سن کر کہا کہ اے آل ابی بکر، تمہاری وجہ سے اللہ نے لوگوں کے لیے برکتیں نازل فرمائی، اور یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، تم لوگوں کے لیے سراپا برکت ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4607۔ تو ہم جانتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ یا ابو بکر رضی اللہ عنہ پر یہ پہلی بار نہیں تھا جو ان کے ذریعے کوئی آیت یا کوئی حکم نازل ہوا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر سورہ آیت برات نازل ہوئی تھی سورہ نور میں، وہاں پر پھر پردے کا ذکر آیا ہے،
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی یہ رول ہمیں ملا ہے کہ چاہے آپ سے کسی کے تعلقات ہوں یا نہ ہوں، کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے لیکن آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا نہ چھوڑے۔ اسی طرح یہاں پہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں پانی میسر نہیں آ رہا ہے، نہیں مل رہا ہے، تو پاک مٹی سے کام لو، پھر اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لو، کیونکہ اللہ ہم پر تنگی نہیں بلکہ آسانی کرنا چاہتا ہے۔ سوچے اگر یہ چیز نہ ہوتی تو کتنا مشکل ہوتا ہمیں۔ کچھ لوگ جو برفانی علاقے میں رہتے ہیں، 2 ڈگری 3 ڈگری میں، کشمیر جیسے علاقوں میں رہتے ہیں، ٹھنڈ سردی میں رہتے ہیں، ان کے لیے وضو کرنا کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ یا کوئی اگر کسی بیماری سے گزر رہا ہو یا کسی کو زخم لاحق ہو گیا ہو، وہ کیسے رہ پاتا؟ مطلب تیمم کتنا ضروری ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اسی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے کئی دعائیں بھی ہیں وضو کے بعد، ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ وضو سے پہلے، وضو کے بعد میں حصن المسلم میں یہ دعائیں دی گئی ہیں، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پر اپنی نعمت پوری کی تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔